السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کل فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں بہت سارے مسیحی چرچز کو نذر آتش کر دیا گیا۔ نہ صرف چرچز کو نذر آتش کیا گیا بلکہ بہت سارے مقامی لوگوں کے گھروں کو بھی نذر آتش کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے بھاگ کر اپنی زندگیوں کو محفوظ بنایا۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں، کسی بھی طبقہ فکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے عقیدے، مذہب یا فرقے کی توہین کریں۔ ناظرین، 11 اگست کو ہم نے اقلیتوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا اور 16 اگست کو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتی لوگ تو کیا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہون آباد کا سانحہ ہو یا شانتی نگر کا واقعہ ہو، گوجرا کا بڑا واقعہ ہو یا کوئی اور اقلیتی واقعہ، ہر دفعہ ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی اس واقعے پر انسانی حقوق کی پامالی دیکھی گئی، اور دیکھا جاتا ہے کہ چیف جسٹس ہر بات پر سو موٹو ایکشن تو لے لیتے ہیں۔ کیا اقلیتوں کی اس حقوق کی پامالی پر بھی سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے؟ لیکن اس وقت اس واقعے پر بھی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ نہ صرف پاکستانی مسیحیوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کل کے واقعے پر۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کل جو ہے وہ تقریباً 27 چرچوں کو نذر آتش کیا گیا، اور یہ سارے چرچز جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ جڑاوالا سے تھا۔ نہ صرف لوگوں کو چرچز کو نذر آتش کیا گیا بلکہ درجنوں کے حساب سے لوگوں کے گھروں کو بھی جو ہے وہ نذر آتش کیا گیا۔ لوگوں نے بھاگ کر اپنی زندگیوں کو محفوظ بنایا۔ ناظرین، قیامت صغریٰ کے مناظر تھے۔ ہر طرف لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر مسلم لوگوں کے گھروں میں پناہ لے کر اور کھیتوں میں پناہ لے کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو محفوظ بنایا۔ اس وقت جو جڑاوالا کی موجودہ صورتحال ہے، اس ٹائم وہاں دفعہ 144 نافذ ہے۔ پورے جڑاوالا میں اس وقت سرکاری اور غیر سرکاری ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ پورے تحصیل میں جو ہے وہ چھٹی جو ہے دے دی گئی تھی کل ہی، اور باقاعدہ طور پر رینجر اور پولیس کے جو ہے وہ بھاری دستے جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور خوشائن بات یہ ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث افراد تھے ان میں بہت سارے افراد کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا اس واقعے سے انٹرنیشنلی جو امیج ہے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ جب باقاعدہ طور پر BBC نے، وائس آف امریکہ نے، الجزیرہ نے، انڈیا ٹوڈے نے اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا اداروں نے ان کو لائیو کوریج دی، اور جب یہ مناظر جو ہے باہر دیکھے جا رہے تھے، انٹرنیشنلی طور پر دیکھے جا رہے تھے، تو وہاں جو ہے پاکستان کو جو ہے انسانی حقوق کا علمدار نہیں گردانا جا رہا تھا۔ اب سب سے پہلے اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور اس سارے واقعے کو مکمل طور پر روکا جانا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پولیس کو جو ہے وہاں پہ دیکھا، اور پولیس جو ہے خود ایک ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ بڑے ہمارے لیے جو ہے وہ افسوس کی بات ہے۔ یہ محسن نقوی کے لیے اور IG کے لیے اور کمشنر جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے
اور ان سب کے لیے ان کے ماتھے کا یہ سیاہ جومر ہے کہ ان کے دور حکومت میں جو ایک یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ریاستی ذمہ داری ہے کہ تمام اقلیتوں کو اور تمام پاکستان میں رہنے والے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ریاستی جو ہے حقوق دیے جائیں اور ان کی جو سیکیورٹی ہے ان کو شور کیا جائے۔ ناظرین، اس ٹائم جو میری ریاست پاکستان سے اپیل ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہم ریورس تو نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا کچھ جو ہے وہ نعم البدل ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو اب باقاعدہ طور پر ان لوگوں کی داد رسی کی جائے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، ان چرچز کو، ان عبادت خانوں کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے اور بحالی کا کام کیا جائے، اور ان لوگوں کے جن کے گھروں کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جو لوگ اس واقعے سے متاثر ہوئے، باقاعدہ طور پر ان کو سرکاری طور پر جو ہے وہ لک آفٹر کرنا چاہیے اور سرکاری امداد کا جو ہے وہ اعلان کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سینٹ سے جو ہے وہ قانون پاس ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سینٹ سے جو ہے بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے یہ قانون پاس ہونا چاہیے اور پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق کو جو ہے وہ شور کیا جائے کہ پاکستان میں وہ تمام اقلیتی ادارے اور تمام اقلیت رہنے والے اقلیت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ ترقی ہے اور پاکستان جب معاصر وجود میں آیا تو بہت سارے جو ہے وہ کرسچن لوگوں نے اور بہت سارے اقلیتی لوگوں نے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کے وجود میں آنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ان میں اسپیکر چندولال کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ بھی ایک سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ ایس پی سنگھا صاحب کی بات کریں تو وہ بھی ان کی خدمات بھی جو ہے وہ ان کو سلیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان میں ڈاکٹر رتفو نے کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ جزام کے مریضوں کا جو ہے علاج کیا، تو یہ ساری بہت سارے اور بھی ایسے ڈاکٹر، نرسز، وکیل اور جسٹس کرنیلیس جو ہے انہوں نے اپنی اہم خدمات کے ذریعے جو ہے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالا، کیونکہ پاکستان سب کا ہے۔ یہ پاکستان میرا نہیں، تیرا نہیں، بلکہ سب کا پاکستان ہے۔ اقلیتوں کو جینے دو، پاکستان زندہ باد۔